اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورة الاحزاب کے دوسرے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 405 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم عن اسحاق بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة قال، ہمیں روایت کی عبد القدوس بن محمد العطار البصری نے، انہوں نے روایت کی عمرو بن عاصم سے، انہوں نے اسحاق بن یحییٰ بن طلحہ سے، انہوں نے موسیٰ بن طلحہ سے. موسیٰ بن طلحہ نے فرمایا دخلت علی معاویۃ فقال الا ابشرک قلت بلا، میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس داخل ہوا تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ میں تجھے بشارت نہ دوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول طلحۃ ممن قضى نحبہ، حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انہی میں سے ہے جنہوں نے اپنی نظر پوری کر لی. ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. لا نعرفہ من حدیث معاویہ الا من ھذا الوجہ، ہم اسے نہیں جانتے معاویہ کی حدیث سے مگر صرف اسی طریق سے. وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنْ مُوسَى ابن طلحة عن أبيه، اور اس کو روایت کیا گیا ہے موسیٰ ابن طلحہ سے، اور وہ اپنے والد طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں. وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا يونس بن بكير عن طلحة بن يحيى عن موسى وعيسى ابن طلحة عن أبيهما طلحة رضی اللہ تعالی عنہم. ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے روایت کی یونس بن بکیر سے، انہوں نے طلحہ ابن یحییٰ سے، انہوں نے موسیٰ اور عیسیٰ سے جو کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، یہ اپنے والد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں. ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا لأعرابی جاہل سلہ عمن قضى نحبہ من ہوا وَكَانُوا لَا يَجْتِرُونَ عَلَى مَسْأَلَتِهِ يُوَقِّرُونَهُ وَيَهَابُونَهُ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ایک سادہ نادان بدو سے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے من قضا نحبہ کے مصداق کے بارے میں پوچھو کہ کون ہے وہ جس نے اپنی نظر پوری کر لی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے پر دلیری نہیں کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے اور آپ علیہ السلام سے پوچھنے میں ڈرتے تھے. فسألہ الاعرابی فأعرض عنہ ثم سألہ فأعرض عنہ ثم سألہ فأعرض عنہ. اس اعرابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس بارے میں تو آپ علیہ السلام نے اعراض کیا. دوسری مرتبہ پوچھا، دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا. تیسری مرتبہ پوچھا تو آپ علیہ السلام نے تیسری دفعہ بھی اعراض فرمایا. ثم انی طلعت من باب المسجد وعلی ثیاب حضر فلما رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پھر میں مسجد کے دروازے سے داخل ہوا اور میں نے سبز لباس پہنا ہوا تھا، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا این السائل عمن قضا نحبہ، کہاں ہے وہ شخص جو ممن قضا نحبہ کا مصداق پوچھ رہا تھا. قال الاعرابی انا یا رسول اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
हाज़ा मिम्मन क़ज़ा नहबहु। आराबी ने कहा मैं यहाँ हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी तरफ इशारा करते हुए कि ये शख्स उन लोगों में से है जिन लोगों ने अपनी नज़र पूरी कर ली है। हाज़ा हदीसन हसन गरीब, ये हदीस हसन गरीब है। ला नारिफुहु इल्ला मिन हदीस यूनुस इब्न बुकैर, अब नहीं जानते इसको मगर सिर्फ यूनुस इब्न बुकैर की रिवायत से। जी अजीज तलबाए किराम, जैसे कि माकबल के दर्स में हमने पढ़ा आयत करीमा मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर, सूरह अहज़ाब की 23 नंबर आयत है ये। तो इसमें तो एक अनस इब्न नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उन जैसे सहाबाए किराम का जिक्र हुआ कि जिन्होंने अपने नज़र पूरी की और वो शहीद हुए, शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए। मगर इसमें दूसरे कुछ लोग भी दाखिल है जो अपनी नज़र पूरी कर चुके हैं, यानी जो जम कर लड़े थे अगरचे वो शहीद नहीं हुए। तो पहली रिवायत में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे यानी मूसा को फरमाया क्या मैं तुझे बशारत नहीं दूँ? तो उन्होंने फरमाया क्यों नहीं? तो हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में उन्होंने फरमाया तलहा तो मिम्मन क़ज़ा नहबहु, यानी हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन लोगों में से है जिन्होंने अपनी नज़र पूरी कर ली। और यही बात हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली रिवायत में भी इरशाद फरमाई। इस रिवायत की सनद में आया कि मूसा और ईसा ये हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दोनों बेटे हैं और ये दोनों अपने वालिद से नकल करते हैं। रिवायत यही कि सहाबाए किराम ने एक नादान बुद्धू आराबी से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत के मिस्दाक के बारे में दरियाफ्त करो कि इससे कौन मुराद है, क्योंकि सहाबाए किराम खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर सवाल पूछते हुए डरते थे, इतनी दलेरी कभी भी नहीं दिखाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम की वजह से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत की वजह से। तो उस आराबी ने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 3 मरतबा एराज़ फरमाया, मगर जैसे ही तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने उस आराबी को बुलाकर फरमाया कि ये शख्स उन लोगों में से है कि जिन्होंने अपनी नज़र पूरी कर ली है, क्योंकि ये जम कर लड़ने वालों में से था, यानी पूरी तरह से जम कर लड़ा था। अगरचे ये शहीद नहीं और जिंदा है, मगर जंग उहद में ये खूब जम कर लड़ा था तो इसने अपनी नज़र पूरी कर ली है। बढ़ते हैं जी अगले स्लाइड की तरफ। वबिही क़ाल हद्दसना अब्द बिन हुमैद क़ाल हद्दसना उस्मान बिन उमर अन यूनुस बिन यज़ीद अन ज़ुहरी अन अबी सलमत अन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत, हमें रिवायत की अब्द बिन हुमैद ने, उन्होंने रिवायत की उस्मान बिन उमर से, उन्होंने यूनुस बिन यज़ीद से, उन्होंने ज़ुहरी से, उन्होंने अबू सलमा से, उन्होंने उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, वो फरमाती है लम्मा उमिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बितख़ीर अज़वाजिही बदअ बी फ़क़ाल या आयशतु इन्नी ज़ाकिरुन लकी अमरन फ़ला अलैकी अल्ला तस्तअजिली हत्ता तस्तअमीरी अबवैके। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि वो अपनी अज़वाज को इख्तियार दे दे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इब्तिदा की और इरशाद फरमाया, ए आयशा मैं तुमसे एक बात कहने वाला हूँ, बस तुम पर इस बात में कोई हरज नहीं कि तुम जवाब देने में जल्दी न करो, यहाँ तक कि इस मामले में अपने वालिदैन से मशवरा कर लो। क़ालत वक़द अलिमा अन्न अबवाया लम यकूना लियअमुरानी बिफ़िराक़िही। उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि आप सल्लल्लाहु बिल-यकीन जानते थे कि मेरे वालिदैन मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा होने का मशवरा
کبھی بھی نہیں دیں گے۔ قالت ثم قال ان اللہ یقول یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین حتی بلغ للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ ام المؤمنین فرماتی ہے پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یعنی یہ آیات کریمہ تلاوت فرمائی، قلت فی ای ھذا استأمر ابوی، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس میں سے کس معاملے میں میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ فإنی ارید اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ وفعل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما فعلت، کیونکہ میں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں، یعنی اس معاملے میں مجھے اپنے والدین سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات نے ایسا ہی کیا جس طرح میں نے کیا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد روی ھذا ایضا عن الزہری عن عروہ عن عائشہ، اس کو روایت کیا گیا ہے اسی طرح امام زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ احزاب کی دو آیتیں، آیت نمبر 28 اور 29، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دے کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی بہار چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو کچھ متاع دے دوں اور پھر تم کو اچھے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو تو یقیناً اللہ جل شانہ نے تم میں سے نیک کرداروں کے لیے اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ عزیز طلباء کرام، ان دو آیت کریمہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو نذیر اور بنو قریظہ کے فتوحات سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کی آمدنی بڑھ گئی تھی۔ اب ازواج مطہرات کو اس وقت یہ خیال ہوا کہ اب ہمیں نفقہ میں مزید کچھ وسعت دینا چاہیے، چنانچہ سب نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا یہ مطالبہ رکھا۔ ان کا یہ مطالبہ سن کر آپ علیہ السلام کو اس سے رنج ہوا، کیونکہ آمدنی ضرور بڑھی تھی مگر ساتھ ہی مسلمانوں کی ضروریات بھی بڑھ گئی تھی۔ اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہوا تھا اور نو مسلموں کی معاشی کفالت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی حکومت کی ذمہ داری تھی۔ اس کے علاوہ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے اہل و عیال کے لیے جو زندگی پسند فرمائی تھی اس سے یہ مطالبہ میل نہیں کھاتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک گھر میں تشریف نہیں لے جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالا خانہ میں فروکش ہو گئے۔ 1 ماہ کے بعد یہ 2 آیتیں اتری جو کہ آیت تخییر کہلاتی ہے، یعنی ازواج کو اختیار دینا، ان سے صاف صاف بات کر کے کہہ دیا جائے کہ 2 راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرے، اگر دنیا چاہتی ہے تو پھر طلاق لے کر جدا ہو جائے، جہاں جانا ہے چلی جائے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کے اعلیٰ مراتب چاہتی ہے تو پھر اسی حالت پر قناعت کرنا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے اب امہات المؤمنین ان کے لیے تو سب کچھ، تمام کی تمام امہات المؤمنین کے لیے اول آخر سب کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات اور آخرت کا گھر تھا، تو سب نے بلا جج کے، بغیر کسی سوچ و بچار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن سليمان ابن الأصبهاني عن يحيى بن عبيد عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم قال
ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی محمد ابن سلیمان ابن الاصبہانی سے، انہوں نے یحییٰ ابن عبید سے، انہوں نے عطاء ابن ابی رباح سے، انہوں نے عمر ابن ابی سلمہ سے جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ ہے، انہوں نے فرمایا لما نزلت هذه الآیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فی بیت ام سلمہ فدعا فاطمة وحسنا وحسینا فجل لهم بکساء وعلی خلف ظہرہ فجل له بکساء ثم قال، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا، حسنین کریمین اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور ان سب کو ایک چادر اڑائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیٹھ کے پیچھے تھے، ان کو بھی وہ چادر اڑائی۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، پس ان سے گندگی دور کیجئے اور ان کو خوب صاف کیجئے۔ قالت ام سلمہ وانا معہم یا نبی اللہ، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ قال انت علی مکانک وانت علی خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی جگہ پر رہو، تم بڑی خیر پر ہو۔ ھذا حدیث غریب من ھذا الوجہ من حدیث عطاء عن عمر بن ابی سلمہ، یہ حدیث غریب ہے اس طریق سے حدیث عطاء سے، انہوں نے جو روایت کیا ہے عمر بن ابو سلمہ سے۔ وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علی بن زید عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے عفان بن مسلم سے، انہوں نے حماد ابن سلمہ سے، انہوں نے علی ابن زید سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمر بباب فاطمة 6 اشہر اذا خرج لصلاة الفجر یقول الصلاة یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر کے لیے گھر سے نکلتے تو 6 ماہ تک حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے سے گزرا کرتے تھے اور فرماتے نماز کے لیے اٹھ جاؤ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والو، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اور اللہ کو یہی منظور ہے کہ وہ تم سے آلودگی کو دور کر دے، اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے گھر والو اور تم کو خوب صاف کرے، پاک کرے۔ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن غریب ہے اس طریق سے، انما نعرفہ من حدیث حماد بن سلمہ، ہم اس کو جانتے ہیں حماد بن سلمہ کی روایت سے۔ وفی الباب عن ابی الحمراء ومعقل بن یسار وام سلمہ، اس باب میں ابو الحمراء معقل بن یسار رضی اللہ عنہما اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایات ذکر ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، ما قبل روایت میں جو آیت تخیر نازل ہوئی تو اس کے بعد اسی سورہ احزاب میں 5 آیتیں، ان میں ازواج ہی کے مختلف ہدایات اور ان کے لیے نصائح اور فضائل کا بیان ہوا، اور انہی 5 آیتوں کے درمیان یہ ایک آیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یہ ذکر ہوا ہے۔ مراد اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے مراد آپ کی ازواج ہے، اور اس کا قرینہ اس بات کے لیے یہ ہے کہ پورے رکوع میں خطاب ازواج مطہرات ہی سے ہیں۔ اس کے لیے ہم ایک دلیل یہ بھی لے سکتے ہیں کہ دیکھیے سورہ ہود کے 7 نمبر رکوع میں جو اہل البیت ذکر ہوئے ہیں تو وہاں پر اس سے مراد حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ تھی۔ مگر آیت عام ہے کیونکہ یہاں پر لیذہب عنکم اور وہ آگے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ، اس میں مذکر ضمیر استعمال ہوئی ہے، اس لیے نزول آیت کے ساتھ ہی اللہ جل شانہ نے بی بی فاطمۃ الزہرا، حضرت علی المرتضی، حسنین کریمین، ان کو اپنے چادر میں اپنے ساتھ لپٹا کر اہل بیت سے خطاب فرمایا۔ اب اس عمل سے یہ بات تو عزیز طلباء کرام صراحتاً ثابت ہوئی کہ یہ جو 4 تن دعا کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شامل کیا، تو یہ چاروں کے 4 اس آیت کا اولین مصداق نہیں تھے۔ آیت ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی تھی، مگر آیت کا اسلوب عام ہونے کی وجہ سے مذکر کی ضمیریں چونکہ اس میں استعمال ہوئی تھی، اس لیے اس میں مردوں کی شمولیت کی بھی گنجائش موجود تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے حضرت علی، فاطمۃ الزہرا اور حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ 4 تن بھی اس آیت میں شامل کر لیے گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلی روایت میں جو ذکر ہوا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان کے ساتھ شامل ہونا چاہ رہی تھی۔ قالت ام سلمہ وَأَنَا مَعَهُمْ یا نبی اللہ، مگر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں، تم اپنی جگہ پر رہو اور تم بڑی خیر پر ہو، یعنی تم تو آیت کا شان نزول ہو، آیت کا شان نزول یہ آیا ہی تم ازواج مطہرات کے لیے ہی ہے، تو تم تو آیت کا پہلے ہی سے مصداق ہو، تمہیں اس دعا کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید روایات تفاسیر کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔